علی ایمان ایجوکیشن سسٹم کے جماعت نہم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ ہمارا مضمون اردو ہے جس میں ہم اپنا سبق نظریہ پاکستان پڑھ رہے ہیں۔ بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے اس سبق کی بہت ساری باتوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تھا، میں نے آپ سے بات کی تھی اور مجھے امید ہے کہ سبق بھی آپ نے ساتھ ساتھ پڑھا ہوگا۔ بعد میں بھی ہم نے اس کا کام کیا تھا تو اس کے لیے بھی ہمیں بار بار سبق پڑھنے کی ضرورت پیش آئی تھی، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بڑی فائدہ مند بات ہے کہ ہم بار بار اپنے سبق کی دہرائی بھی کریں اور نئی نئی معلومات اس میں سے حاصل کریں۔ تو آج ہم اپنا جو کام کریں گے اس سے پہلے میں نے سوچا کہ ہم دہرا لیں کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا کیا پڑھا تھا۔ تو مرکزی خیال میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ پاکستان کا حصول جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک طویل ذہنی، جسمانی اور روحانی جدوجہد شامل ہے جس کی تجدید ہم ہر سال کرتے ہیں۔ پیارے وطن کو حاصل کرنے کا بنیادی مقصد مسلمان اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک ایسی ریاست تشکیل دینا تھا جہاں بعد میں آنے والی نسلیں قرآن و سنت پر بلا خوف و خطر عمل کر سکیں، اور اس نظریے کی بقا، سلامتی اور تحفظ ہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے، کیونکہ جو قومیں ماضی کو بھول جاتی ہیں وہ نہ حال سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور نہ ہی مستقبل کی راہ پا سکتی ہیں۔ اور ان تاریخی حقائق کو واضح کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے نوجوان گروہ بندی سے نکل کر اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنائیں اور اجتماعی طور پر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں۔ ہمارا یہ سبق جو ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کون سے حالات تھے کہ جن کی وجہ سے ایک الگ وطن بنانے کا سوچا گیا، ایک الگ خطہ زمین کی ضرورت محسوس کی گئی، اور جب اسے حاصل کر لیا تو وہاں رہنے والے لوگوں کا اب کیا کام ہے۔ اچھا بچوں، ہمیشہ کی طرح ہم بہت سارے نئے الفاظ سے آشنا ہوتے ہیں، متعارف ہوتے ہیں اپنے ہر نئے سبق میں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ان نئے الفاظ کو معنوں کے ساتھ یہاں لکھ دوں تاکہ آپ کو سبق جب پڑھیں اس کو پڑھنے میں آسانی ہو اور سرگرمیاں کرنے میں آپ کو دشواری نہ ہو۔ اب یہاں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں: رواداری، اس کا مطلب ہے لحاظ اور مروت، شیوا طریقہ، عمل دخل قبضہ، مجدد تجدید کرنے والا، اسلامی اقدار اسلام کے طریقے، باہمی نفاق آپس کے جھگڑے، سر اٹھانا بغاوت کرنا، انتشار بے چینی افراتفری، مساوات برابری، استوار کرنا قائم کرنا، کفر و الحاد بے دینی یا دین حق سے پھر جانے والا، تشکیل بنانا یا شکل دینا، الف عربی میں ہزار کو کہتے ہیں، اقلیت کم تعداد، قیاس خیال، فروغ دینا ترقی دینا، جمعیت گروہ یا جماعت، انحصار دار و مدار، اخوت بھائی چارہ، مفاہمت صلح صفائی، خدا ترسی اللہ سے ڈرنا، قدم جمانا اقتدار کو مضبوط کرنا۔ ان الفاظ کے علاوہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نئے الفاظ ہیں جس کے معنی آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کو ان کے معنی بھی نوٹ کروا دوں گی۔ جی، تو طلباء و طالبات آ جاتے ہیں سوال جواب کی سرگرمی پر۔ سوال جواب کی سرگرمی سے پہلا سوال: نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصراً بیان کیجیے۔ یہ کام آپ کو میں نے پچھلی کلاس میں دیا تھا کہ آپ کو یہ کرنا تھا، اور اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے نکات موجود تھے جو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیے تھے، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کا جواب ضرور لکھ لیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو بقیہ ہمارے سوالات ہیں ان کے جواب یہ یہاں موجود ہیں۔ سوال آپ کتاب سے اتاریں گے۔ پہلا سوال تھا: شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب ہے: شاہ ولی اللہ کا زمانہ مسلمانوں کی ذبح و حالی کا زمانہ تھا۔ تمام غیر مذہبی رسوم و رواج معاشرے میں رائج تھیں جس سے اخلاقی و سماجی برائیوں نے جنم لے لیا تھا۔ شاہ ولی اللہ نے مجدد الف ثانی کے مشن کو آگے بڑھایا تاکہ غیر اسلامی روایات کا خاتمہ ہو سکے اور مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ پھر ہمارا دوسرا سوال ہے: سر سید احمد خان کا ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ سر سید احمد خان اس بات سے واقف تھے کہ ہندو اور مسلمان سیاسی طور پر ہم آہنگ نہیں ہو سکتے، ان کا مذہب، زبان، تہذیب و تمدن سب جدا ہے۔ انہوں نے دو قومی نظریے کا اندازہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو تعلیم کی جانب راغب کیا، ان کی اخلاقی و تہذیبی اصلاح پر خصوصی توجہ دی تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کیا جا سکے۔
انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد بھی رکھی۔ پھر ہمارا چوتھا سوال ہے، کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ کانگریس ایک ایسی سیاسی جماعت تھی جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے اور جس کا مقصد بر صغیر کو انگریزوں سے پاک کرنا تھا، مگر جلد ہی مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جماعت انگریزوں کے ساتھ شامل ہو کر صرف ہندوؤں کا تحفظ اور اپنے مفادات حاصل کر رہی ہے۔ یوں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جس کی کمان بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سنبھالی۔ پھر ہمارا سوال نمبر 1 کا آخری حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کے 2 بنیادی نظریے کون کون سے ہیں؟ تو بچوں، دنیا میں قومیت کی تشکیل کے 2 بنیادی نظریے ہیں۔ ایک مغربی نظریہ جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جغرافیائی حدود کے اعتبار سے قومیں وجود میں آتی ہیں اور قوم سے وطن بنتا ہے۔ دوسرا اسلامی نظریہ ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ قائم کرتے ہوئے ڈالی۔ یعنی اسلام کا نظریہ قومیت اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ یہ ہمارے سوال جواب تھے، اس کو آپ اپنے رجسٹر میں کیجئے گا۔ اس طرح ہمارا سوال نمبر 1 مکمل ہوا۔ پھر آپ کو کرنا ہے کیا کام؟ سبق نظریہ پاکستان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ خلاصہ لکھنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے نکات موجود ہیں۔ سبق میں موجود جو واقعات لکھے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، اور پھر ہم نظریہ پاکستان کے بارے میں بہت ساری چیزیں بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان ساری معلومات کو یکجا کر کے بھی اپنے خلاصے کو بھرپور بنا سکتے ہیں۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ یہ کام آپ بآسانی کر لیں گے۔ جزاک اللہ۔